کتنے پیارے بچے ہیں، بہت پیارے، اور مطلب وہ دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس تو ہیں بے شک، لیکن دکھ ہوتا ہے مطلب دیکھ کے، ظاہر ہے کہ کمی ہے ان لوگوں میں۔ یہ معذوری سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کی، وہ سب ہیں، وہ سب پروف میرے پاس ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو رکشا دلانا ہے، وہ اس میں آپ لوگ جتنی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اسپیشلی ہم آپ کی ڈونیشنز اس کے لیے ہی جمع کریں گے کہ ان کو ہم نے رکشا دلانا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی، کوئی ایک بندہ چاہے، 2 بندے چاہے، 10 بندے چاہیں، جتنا بھی آپ لوگوں کی صلاحیت ہے آپ لوگ دیں ہم لوگوں کو پلیز، اور تاکہ ہم لوگ ان کے لیے رکشے کا بندوبست کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ خان، اور اس وقت کھڑی ہوں پنڈی کی ایک چھوٹی سی کالونی ہے، ہزارہ کالونی میں، اور اس وقت میں موجود ہوں عمر سعید کے ساتھ، اور یہ یہاں کے رہائشی ہیں، اور آپ جو ان کے ساتھ ان کی فیملی، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، یہ سب بچے بول نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے جو بھی ہے اس چیز میں، ہم لوگ بس وہ انسان ہے، ناشکری نہیں کرتا تو، لیکن یہ ہے کہ یہ بچے کچھ کر بھی نہیں سکتے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بھی بہت ہیں، ان کی کوئی عمریں نہیں ہیں کہ یہ کچھ کر سکیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی 2 بیٹیاں ہیں، ایک تھوڑی بڑی بیٹی ہے، تھوڑا بڑا بیٹا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے فی الحال کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی ان کو ابھی نوکریاں بھی نہیں دے گا کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی ان سب کے لیے اتنے کوئی ریسورسز ہوتے نہیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن عمر صاحب کو یہاں کے کچھ لوگوں نے مل کے ان کو ایک رکشا دلایا تھا، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی کفالت کر سکیں، گھر کو چلا سکیں، اور ان کا کھانے پینے کا خرچہ نکال سکیں، سب کچھ کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ان کا جو رکشا تھا وہ کچھ ٹائم پہلے چوری ہو گیا، لاک ڈاؤن کے دوران ہی ان کا رکشا وہ چوری ہوا، وہ شاید خراب تھا، تو وہ انہوں نے جا کے کسی گیراج پہ کھڑا کیا یا وہاں سے ہوا، باقی سب کچھ میں ان سے پوچھتی ہوں، لیکن جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اتنے بے حس ہیں ہم لوگوں کے یہاں کے لوگ، کہ اگر ایک غریب آدمی کو کوئی دوسرا انسان کچھ دلا رہا ہے تو وہ باقی بھی انسان ہی ہیں جو اس چیز کو اس غریب آدمی سے چھین لیتے ہیں نا، مطلب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر ان کو دلا دیا تھا تو اگر ان کے پاس رہتا تو وہ شاید ان بچوں کو پال کے بڑا کر کے اور کچھ نہ کچھ اسکولوں میں ڈال کے کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتے، لیکن نہیں، وہ اب ان سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب میں ان سے جا کے پوچھتی ہوں فی الحال کہ کیا ہوا، پورا کیا سینیریو تھا، کیسے انہوں نے لیا تھا، اس کے بعد کیسے چھینا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو جو رکشا دلایا تھا اس کے بعد وہ کیا ہوا، سارا کچھ تھوڑا اونچا بولیے گا۔ جی تقریباً یہ 5 تاریخ کا واقعہ ہے، تقریباً یہ پہلے یہاں پہ ایک معمولی سا گراج تھا، میں وہاں پہ کھڑا کرتا تھا، تو وہاں پہ کبھی اس کا ٹائر پھٹا ہوا تھا، وہ ہوتا تو کبھی وہ ایکسیلیٹر کی تار نہیں ہوتی تھی، تو وہاں وہ گراج والے کے ساتھ بھی مماری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے سپرد کیا یہ گھر کے بیک سائڈ پہ، تو تقریباً 3-4 دن وہاں پہ کھڑا رہا، 3-4 دن کھڑا رہا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تقریباً 5 تاریخ کو میں دن 11:30-12 بجے کے قریب کام پہ جا رہا تھا، دیکھا تو وہاں پہ کھڑا نہیں تھا، پھر میں نے پولیس میں کمپلین بھی کی ہے، ٹھیک ہے، 1,10,20 ہزار روپے میرے پہ اس ابھی قرضہ بھی تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کے پیسے، کیونکہ آپ نے بھی مجھے بتایا کہ آپ نے وہ قسطوں پہ کرائے لوگوں سے لے کے اور اس طرح لیا تھا، تو ابھی یہ کرائے کا گھر ہے جہاں پہ ابھی آپ رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کرائے کا گھر ہے۔ کتنا عرصہ آپ کے پاس رکشا رہا؟ یہ تقریباً 7 سے 8 مہینے۔ اچھا، 7 سے 8 مہینے تک تھا، تو اب وہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو ابھی گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ سب بچے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے آسرے پہ ہیں جی، بس بازار نکلتا ہوں، کوئی ریڈی پہ تھوڑا بہت کام ہو تو وہ کر لیتا ہوں، وہ ادروائز اس کے بعد گھر پہ ہی ہوتا ہوں۔ اچھا، تو رکشے وہ ریڑھی کے ہاں ابھی میری ان سے بات ہوئی ناظرین، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ریڑھی پہ بھی ابھی یہ 2-3 دن پہلے کہیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ شاید بے ہوش ہو گئے، ظاہر ہے گرمی ہے، بہت زیادہ برا حال ہے، بلڈ پریشر لو ہوا تھا، اس کی وجہ سے گر گیا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گئے ہیں بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے، تو پھر ان کو گھر لایا گیا اٹھا کے۔ اچھا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، ظاہر 2 بچیاں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن جو بڑے ہیں ان کو کیا اسکول کچھ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں فی الحال تو نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر ایک بڑی بیٹی کی کوشش کی تھی، مگر اچھا، بیٹی سب سے بڑی ہے؟ ہاں سب سے بڑی بیٹی، اس کے بعد یہ چھوٹا بیٹا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے آپ؟ اچھا، آپ ٹھیک ہو بیٹے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، تو چھوٹے سے بچے ہیں نا، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے بس یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے نا، اور کچھ ہم لوگوں کے بس میں ہے نہیں۔ اچھا، رکشے کا جو آپ مجھے بتائے تھے کہ ادھار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقریباً تھوڑے میں نے کر کے دے دیے تھے، ابھی تقریباً 1,20,000
10-20 ہزار روپے ابھی ابھی بھی دینے رہتا تھا. ابھی اچھا، لیکن بقایا میں. اب تو وہ ہے نا، تو اب تو آپ کے پاس ایک تو وہ آپ نے قرضہ دینا ہے اور اب آپ کو دوبارہ سے وہ لینی پڑے گی چیز. دو چیزیں. ہاں یہ دوبارہ لینی پڑے گی. اچھا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ تو کتنی پیاری ہو، اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اتنے پیارے بچے ہیں، بہت پیارے. اور مطلب وہ دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس تو ہیں بے شک، لیکن دکھ ہوتا ہے مطلب دیکھ کے. ظاہر ہے کہ کمی ہے ان لوگوں میں. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہوگی. بس یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہ صلاحیت جو چھپی ہوئی ہے یا تو اس کو نکالیں اور بچے تاکہ کسی کام آ سکیں اپنے ماں باپ کے بھی. اور فی الحال جو ہم لوگ چاہتے ہیں آپ لوگوں سے وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے سکیں. ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا قرضہ اتاریں گے انشاءاللہ. امید یہی کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو آج تک ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، آج تک ہمارے ساتھ مل کے ان لوگوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں، تو امید یہ کرتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی بھی ہمارا ساتھ دیں گے. ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا قرضہ اتاریں گے، تو جو کوئی بھی ہمارے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کرنا چاہے اور ان کے اس قرضہ اتارنا چاہے وہ پلیز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہمارے نمبرز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ان کو انشاءاللہ امید یہ کرتے ہیں کہ نیا رکشہ بھی ضرور دلانا ہے ہم نے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ذرائع آمدن صرف وہ ایک ہی تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ریڑھی لگاتے ہیں بے شک، لیکن اس ریڑھی لگانے سے آپ کو لگتا ہے کہ 4 بچے میاں بیوی دونوں کا مطلب گھر کا خرچہ، کرایہ گھر کا، ان سب چیزوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں. اور وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ ان سے کام کروائیں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں یہ کہ ہم ان کو رکشہ دلائیں. انشاءاللہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم ان کو نیا رکشہ دلا سکیں انشاءاللہ، اور یہ اپنا کاروبار، اپنا کام جو بھی ہے اس کو دوبارہ سے کر سکیں. ابھی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ماں باپ میں اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بھی ہے، ماں باپ بالکل ٹھیک ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بچوں میں اس طرح ہے. تو کبھی انہوں نے بچوں کا علاج کروانے کی کوشش کی یا نہیں؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کبھی آپ نے کوشش کی ہے کیا؟ کافی تقریباً کوشش کی ہے. یہاں پہ ہیلتھ سینٹروں میں بھی گیا ہوں، کافی مطلب ڈاکٹر کو دکھایا، ہاسپٹل؟ جی ہاں بالکل. ان کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بس یہ پیدائشی اس طرح ہے. مطلب میں نے اپنی طرف سے جتنی ہو سکتی تھی وہ کوشش کی ہے، بقایا نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر صبر کر کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہاں یہ معذوری سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کی، وہ سب ہیں، وہ سب پروف میرے پاس ہیں. اچھا. اور ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بات نا، ایک اور کام ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو بچے ہیں جن کو جو بول نہیں سکتے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ضرور ہوتی ہے. تو میرے دیکھنے والوں میں سے جو بھی کوئی ایسے سینٹرز چلا رہے ہیں جو ایسے بچوں کو پالش کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی گزار سکیں، تو آپ لوگ پلیز ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ہمارے نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، آپ لوگ پلیز ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اگر کوئی بھی ان بچوں کو ہنر سکھانا چاہے تو ہم لوگ آپ کو ان تک پہنچائیں گے، ان کا کانٹیکٹ نمبر دیں گے. جو بھی ہم لوگ کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے. اور انشاءاللہ ایک یہ ہمارا کام ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو رکشہ دلانا ہے. وہ اس میں آپ لوگ جتنی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اسپیشلی ہم آپ کی ڈونیشنز اس کے لیے ہی جمع کریں گے کہ ان کو ہم نے رکشہ دلانا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو کوئی ایک بندہ چاہے، 2 بندہ چاہے، 10 بندے چاہیں، جتنا بھی آپ لوگوں کی صلاحیت ہے آپ لوگ دیں ہم لوگوں کو پلیز، اور تاکہ ہم لوگ ان کے لیے رکشے کا بندوبست کر سکیں. فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.